کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے زمانے میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ وہاں نہ بجلی تھی، نہ پکی سڑکیں، نہ شہر جیسی چمکتی ہوئی زندگی۔ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے، کنویں سے پانی بھرتے اور سورج ڈھلتے ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا گھر تھا، جہاں ایک غریب کمہار رحمت اپنی بیوی سلمیٰ اور اپنی 12 سالہ بیٹی نور کے ساتھ رہتا تھا۔ نور بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، بس صبح اٹھتی، گھر کے کام کرتی، اپنے باپ کے ساتھ مٹی گوندتی اور چھوٹی چھوٹی گڑیاں بنایا کرتی تھی۔ وہ مٹی سے ایسی خوبصورت گڑیاں بناتی کہ پورے گاؤں میں اس جیسا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتی، یہ لڑکی تو خود بھی مٹی کی گڑیا لگتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کا نام ہی مٹی کی گڑیا پڑ گیا۔ نور جب یہ سنتی تو بس ہلکا سا مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ نور کا بچپن دوسروں جیسا نہیں تھا۔ وہ کبھی کھیلنے نہیں جاتی تھی، کیونکہ گاؤں کے کچھ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو مٹی والی آ گئی، اس کے کپڑے ہمیشہ مٹی سے گندے ہوتے ہیں۔ نور یہ سب سن کر خاموش رہتی۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تم انہیں جواب کیوں نہیں دیتی؟ امی، مٹی پر پتھر مارو تو مٹی خاموش رہتی ہے۔ یہ سن کر سلمیٰ کی آنکھیں بھر آئی۔ رحمت بہت محنتی آدمی تھا۔ وہ دن بھر مٹی کے برتن بناتا، لیکن پھر بھی گھر کا خرچ مشکل سے چلتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ رات کو گھر میں صرف ایک روٹی ہوتی، تب نور ہمیشہ بہانہ بنا دیتی، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ بھوکی ہوتی۔ ایک رات رحمت نے اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی۔ رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا اللہ، میری بیٹی کے نصیب میں اتنی تکلیف کیوں لکھی ہے؟ نور جب اداس ہوتی تو مٹی سے گڑیا بناتی۔ وہ ہر گڑیا کو الگ شکل دیتی، کبھی مسکراتی ہوئی، کبھی روتی ہوئی، کبھی خاموش۔ ایک دن گاؤں کی ایک امیر عورت اس کے گھر آئی۔ اس نے نور کی بنائی ہوئی گڑیا دیکھی تو حیران رہ گئی۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ جی۔ اسی عورت نے کئی گڑیا خرید لی۔ یہ پہلی بار تھا جب نور کے ہنر سے گھر میں کچھ زیادہ پیسے آئے۔ رحمت بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں برکت رکھی ہے۔ نور مسکرا دی۔ شاید کئی مہینوں بعد اس کے چہرے پر حقیقی خوشی آئی تھی، مگر گاؤں میں سب لوگ خوش نہیں تھے۔ ایک دوسری کمہار عورت زبیدہ کو نور کی تعریفیں برداشت نہ ہوئی۔ وہ لوگوں سے کہنے لگی، اتنی چھوٹی لڑکی ایسی گڑیاں نہیں بنا سکتی، ضرور کوئی چال ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ کچھ لوگ نور کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ نور کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نے آخر غلط کیا کیا ہے۔ ایک دن گاؤں کے چودھری کے گھر سے سونے کی ایک انگوٹھی گم ہو گئی۔ پورا گاؤں پریشان ہو گیا۔ لوگ ہر گھر کی تلاش لینے لگے، اور پھر کسی نے وہ انگوٹھی نور کے گھر کے قریب مٹی میں دبی ہوئی نکال لی۔ اچانک سب کی نظریں نور پر جم گئی۔ یہی چور ہے، ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ لڑکی عجیب ہے۔ میں نے کچھ نہیں لیا۔ مگر اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ رحمت ہاتھ جوڑتا رہا، میری بیٹی بے قصور ہے۔ مگر گاؤں والوں کے دل بہت سخت ہو چکے تھے۔ اس دن پہلی بار نور بہت روئی۔ وہ رات بھر اپنی بنائی ہوئی گڑیاؤں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم بھی مٹی کی ہو، میں بھی۔ لوگ تمہیں سجاتے ہیں اور مجھے ٹھکراتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کئی دن گزر گئے، لوگ نور سے دور رہنے لگے۔ پھر ایک دن چودھری کی چھوٹی بیٹی نے سچ بتا دیا۔ اصل میں انگوٹھی اس نے کھیلتے ہوئے خود چھپائی تھی۔ پورا گاؤں خاموش ہو گیا۔ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چودھری خود رحمت کے گھر آیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مگر نور خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ وقت بدل گیا، کچھ سال گزرے۔
نور جوان ہو گئی، اس کی بنائی ہوئی مٹی کی گڑیا دور دور کے شہروں تک جانے لگی، لوگ اس کے ہنر کی مثال دیتے۔ نور آج بھی ویسی ہی سادہ تھی۔ ایک شام نور اپنے گھر کے باہر بیٹھی سورج غروب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ رحمت اس کے پاس آیا۔ بیٹی، تم نے غربت بھی دیکھی، الزام بھی، مگر کبھی برائی نہیں سیکھی۔ ابا، اگر انسان کا دل صاف ہو تو ایک دن اللہ اس کی عزت ضرور لوٹا دیتا ہے۔ اور اسی شام پوری بستی میں پہلی بار لوگوں نے مٹی کی گڑیا کو ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ ایک مضبوط انسان کی طور پر دیکھا۔